بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ دعائیں دو طبقات کی ہیں، ایک تو انبیاء کرام کی اور دوسرے غیر از نبی ہم جو دعائیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں ان کا معاملہ الگ ہے، جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اور خاص کر جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ مومنوں کی دعائیں ہیں۔ قرآن پاک میں جتنا بھی ان کا ذکر آیا ہے یہ اجتماعی ہیں۔ ہم، ربنا، اللہم، جمع کے صیغے میں یہ ہیں دعائیں، انفرادی دعا نہیں ہے۔ جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں وہ الگ ہے، وہ ذاتی خاص بات جیسے وہ کرتے ہیں ان کا جواب اللہ دیتا ہے، تو وہ میں ان کے بارے میں ذرا بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں یہ نہیں کہہ دیا، ان کی دعاؤں کے بارے میں بھی جو انبیاء کرام نے دعائیں، نہیں کہہ دیا گیا کہ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ تو ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہونے پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا پڑی، یہ مومنون کی 27 نمبر آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پنجہ استبداد کو توڑنے کے لیے بہت سے مانگے ہوئے تائیدی اسباب و ذرائع مہیا کر کے کہا کہ تم دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جاؤ جو بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ دعائیں نہیں، ان کو مادی اسباب وہ مہیا کر کے، یہ سورۃ طٰہٰ کی 42 نمبر اور یونس کی 189 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے کہ دعا کر کے بیٹھ نہیں جانا، بیٹھ نہیں گئے وہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں اس کی خوشخبری اسی وقت دے دی گئی۔ کہا نا کہ انبیاء کرام آہستہ پکارے ہیں، زور سے پکارے ہیں، دل میں پکارے ہیں، ان کا جواب ان کو اسی وقت بھی مل جاتا ہے، اسی وقت دے دیا گیا زکریا علیہ السلام کو۔ لیکن یہ دعا پوری اس طرح ہوئی کہ اصلحنا لاہو زوجہ، اصلحنا لاہو زوجہ، انبیاء کی 90 نمبر آیت کا یہ حصہ۔ ان کی بیوی میں جو نقص تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اس کی اصلاح ہو گئی۔ قرآن اختصار کے ساتھ بھی بات بیان کرتا ہے، جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، یقیناً وہ کسی طریقہ علاج سے ختم ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی طریقہ ہوگا جس کے طریقے سے وہ علاج کیا اور ان کی وہ بیماری جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا اس کو دور فرما دیا اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، خوشخبری سنائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام طبعی اسباب سے آزاد نہیں ہوتے، یہ بات بہت غور کرنا ہے۔ طبعی اسباب جو دنیا کے، جو ہمارے لیے اسباب ہیں، ان سے وہ آزاد نہیں ہوتے، مگر کہیں ان اسباب کی تفصیل نہیں بیان ہوئی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت کا رفع کر دینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مصیبت کی رفع ہوئی اس کا ذکر ہے انبیاء کی 84 نمبر آیت میں، تو ضروری نہیں کہ اس کا وہ ذکر کرے، قرآن میں اس کا ذکر ہو تو ضروری نہیں جس چیز کا ذکر نہ ہو تو وہ ہے ہی نہیں سرے سے، یہ بات نہیں۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات مل جانا، انبیاء کی 87 نمبر آیت ہے۔ یہ وہ اسباب سے خالی نہیں ہوتے، وہ بھی طبعی اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اسباب کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام طبعی اسباب سے آزاد نہیں ہوتے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، کہیں ان کا ذکر ہو۔ تو میں بس یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو دعا کرتے تھے، جو دعائیں تھیں ان کی، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے بس دعا ہو گئی تو پھر ان کا کام ہو گیا سارے کا سارا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم ایسی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگوں سے ایسی امیدیں جو ہیں یہ ان سے کیوں ایسی کرتے ہیں کہ بس اس نے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا لیے، دل سے نکل گئی تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی آپ کا شکریہ،
آپ سے التماس کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا تھوڑے بہت، ان کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ باقیوں سے التماس ہے، والسلام۔